لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں، وہاں آج مینلی آرگومنٹس اس بات پہ ہوئی ہے کہ کیا فل کورٹ یا اس سے زیادہ لارجر بینچ بنانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اس بارے میں ہم سب نے جو پٹیشنر سائڈ کے وکلاء ہیں، ہم نے اس بات کی اس لیے مخالفت کی ہے کہ اگر آج لارجر بینچ بنانے کی بات ہوتی تو یا تو یہ پہلے دن فیصلہ ہو جاتا، اب جب کہ سماعت مکمل ہو چکی ہے، اب اگر لارجر بینچ بنایا جاتا ہے تو اس صورت میں اس فیصلے کو ڈیلے کرنے کے مترادف ہوگا۔ اور پھر جو ہم نے سپریم کورٹ کو بھی بتایا کہ پچھلے سال قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف جب آپ نے فیصلہ دیا تو اس وقت 5 ممبر بینچ تھا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک جو فیصلہ جات ہوئے ہیں یا 5 ممبر بینچ ہے یا 3 ممبر بینچ ہے، اور اس وقت ان پی ڈی ایم کی حکومت کو یا رسپونڈنٹ سائڈ کو مشکل پیش آتی ہے جب فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے۔ جب فیصلہ 5 ممبر بینچ ان کے حق میں کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بینچ بھی ٹھیک ہے، یہ جج صاحبان بھی ٹھیک ہیں۔ اس سے بظاہر ان کی بدنیتی نظر آتی ہے۔ اور پھر ہم نے ان کو بتایا کہ آج کے ماحول میں جب کہ پاکستان میں انڈکلیئرڈ مارشل لاء ہے، لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے جس طرح آپ نے ماضی قریب میں دیکھا، اور آج بھی علی نواز اعوان کا بھائی، سگا بھائی، وہ اس وقت اٹھایا گیا ہے اور ابھی تک اس کا اتا پتہ نہیں ہے۔ آج ہائی کورٹ میں پیشی تھی، فردر اس میں کیا پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اعظم خان کو اٹھایا جاتا ہے، اور 34 ڈیز کے بعد جب اس سے 164 کی سٹیٹمنٹ لی جاتی ہے عمران خان کے خلاف، اس کے بعد اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ اسی طرح کئی قسم کے لوگ ہیں جن کی فیملیز کو اٹھایا گیا ہے، ورکرز کو اٹھایا گیا ہے، لوگوں کی چادر چار دیواری کو پامالی کی گئی ہے، اور لوگوں کو، پولیٹیکل ورکرز کو اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو اور ان کے لیڈرز کو جب عدالتیں 8 مرتبہ ضمانتیں دیتی ہیں، یا تو کبھی 3 ایم پی او کے تحت یا کسی اور جعلی اور جھوٹے مقدمے میں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے فیملی ممبرز کو اور ان کے بچوں کو، ان کے والدین کو اٹھایا جاتا ہے، جس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ حماد اظہر کا والد جو کہ 15-20 سال پہلے سیاست چھوڑ چکا ہے، اس کو اٹھا کے لے گئے۔ اسی طرح ندیم افضل چند جو سٹنگ منسٹر کا سٹیٹس رکھتا ہے، اس کا چھوٹا بھائی پی ٹی آئی میں ہے، اس کے باپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہ بنیادی انسانی حقوق آج معطل ہیں۔ آج پاکستان بے آئین ہو چکا ہے، اور لوگ اور پبلک سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور سپریم کورٹ وہ واحد ادارہ ہے جس نے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے، جس نے اس آئین کی بحالی کرانی ہے، جو لوگوں کی آخری امید اور ہوپ ہے۔ اور ہم بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح علی محمد خان کو، جس طرح شہریار افریدی کو، جس طرح شیریں مزاری کو کئی دفعہ عدالتوں نے ضمانتیں دیں اور ان کو اٹھا لیا گیا، تو یہ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں۔ اور جو اس وقت جو کیفیت ہے، کرب کی حالت میں جو فیملیز 102 جو بندے ہیں، جس کیفیت میں وہ ان کو گزر رہی ہے یا وہ گزارا کر رہے ہیں، یہ وہ کیفیت ہے جو آج ہم سمجھتے ہیں سب سے پہلے ان کیسز کا ڈیسیژن ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ ڈیلے ہوتا ہے تو نہ صرف ان لوگوں کی جو بری حالت ہے جو ان کی کسٹڈی میں ہے ملٹری کی، ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، بلکہ ان کی فیملی کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی کہ اگر اس کو فردر ڈیلے کیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج میڈیا بھی آزاد نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا آپ میڈیا میں نام نہیں لے سکتے، اس کی آپ تصویر نہیں چلا سکتے، اس کی آپ خبر نہیں چلا سکتے؟ تو یہ کیا بنیادی انسانی حقوق آرٹیکل 19A معطل ہو چکا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سپریم کورٹ کو دیکھنی ہے۔ آج وکیلوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ عزیر کرامت بھنڈاری جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، لاہور میں جب وہ ضمانت پارک اپنے وکیل کو، کلائنٹ کو ملنے گئے ہیں، تو واپسی پہ ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی ریاض حنیف راہی صاحب نے، اس کو 7 دن کے لیے اغوا کر لیا گیا۔
اور ان کو کہا گیا جائیں اپنی پٹیشنز واپس لے کر آئیں. تو اس طرح کی جو سچویشن ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت واحد فورم سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. لوگ اپنی امید کی نگاہ ان کو دیکھتے ہیں اور ہمیں یہ یقین ہے کہ ان کیسز کا جلد سے جلد فیصلہ ہوگا تاکہ پاکستان میں لوگوں کے بنیادی حقوق بحال ہوں, پاکستان میں آئین بحال ہو اور لوگوں کو ایک سکھ کا سانس ہو. جو فرسٹریشن ہے اس وقت, افراتفری ہے, انتشار کی کیفیت ہے, اس سے لوگ گزر رہے ہیں. آج 3 مہینے بعد یا 60 دن بعد الیکشن ہونے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ ان 3 مہینوں کے اندر کیسے الیکشن ہوگا جب جبر کی کیفیت ہو, جب آپ اس کیفیت میں آپ ہیں کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو کرش کرنے میں ساری انتظامیہ, سارے پولیٹیکل پارٹیز اور جو اس وقت کی حکومت ہے اور جو ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ لگے ہوں گے. تو ایک پارٹی کو کرش کرنے میں ساری اپنی آپ صلاحیتیں اگر آپ لگا دیں گے, لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے, لوگوں کے بزنس کو بند کیا جا رہا ہے, لوگوں کو اس طرح تکلیفیں دی جا رہی ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک آئین کے تحت, قانون کی تابعداری کے تحت چلنے والا ملک ہے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ الیکشن کی شفافیت کو کوئی بھی لحاظ سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اور دوسرا, ملک میں جو غیر یقینی صورتحال ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی, اور جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا, معاشی استحکام نہیں آ سکتا. پاکستان کو ایک اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی ضرورت ہے, اور وہ تبھی ممکن ہے جب فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں اور سب کو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملے.